نے بلے کا نشان ہم پاکستان تحریک انصاف کو واپس دیا تھا تو اس کے خلاف آئے تھے اور انہوں نے اپنے پراپر آرگومنٹس کر لیے تھے الیکشن کمیشن کے وکیل نے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں پچھلی تاریخ پہ نہیں تھا، حالانکہ ہم نے ان کو پٹیشن کی کاپی دے دی تھی جو انہوں نے جان بوجھ کے سماعت سے غیر حاضری کی۔ اس کے علاوہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب تھے اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب AAG صاحب تھے، تو وہ اپنے جو انہوں نے آرگومنٹس کیے تھے اس سے ہی مکر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو رسپونڈنٹس ہی نہیں تھے، تو ہم نے ایسے ہی آرگومنٹس کر لیے تھے۔ تو آنریبل جج صاحب نے فیصلہ چونکہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی ہمیں انفارمیشن آئی میں عدالت میں پیش ہوئی اور میں نے آنریبل جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی کہ چونکہ ہمارے جو لائرز ہیں، جو کونسلز ہیں، آج ہمیں نوٹس نہیں ہوا، ہم انفارم نہیں تھے، آپ ہمیں ٹائم دیں اور تاکہ ہمارے بھی جو آرگومنٹس ہیں وہ سنیں، ہمارا بھی موقف سنیں اور اس کے بعد فیصلہ دے۔ تو شکر الحمدللہ کل تک کے لیے جو فیصلہ محفوظ تھا وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا اور سماعت کل کے لیے ملتوی ہو گئی۔ آپ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہیں، لاہور کے نون لیگ تک لاہور کبھی کہلاتی تھی، یہ بتائیں کہ بڑے بڑے نام حماد اظہر، محمد رشید، اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال، ان ساروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، ابھی تک جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ اپیل لے کے کوئی نہیں آیا، ان کی لیگل ٹیم نہیں آئی۔ ریٹرننگ آفیسر یا تو دفتروں سے غائب ہے یا مصدق اپیل داخل کرنے کے لیے آپ کو کاغذات نامزدگی، آپ کو کوئی اعتراض آئے اور فیصلہ، اس کی مصدقہ کاپیاں چاہیے، وہ آپ کے سامنے 2 دن ہو گیا ہے، کوششیں کرتے پھر رہے ہیں، نہیں مل سکی۔ صرف محمود رشید صاحب کی ایک اپیل دائر ہوئی ہے جو میری اطلاعات ہے، باقی جو ہے وہ کاپیاں نہیں مل سکی۔ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ کاپیاں ملیں، اور اسی لیے تو مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن فوری الیکشن چھوڑ دے ریٹرننگ آفیسر کا، دھکے کھاتے پھر ریٹرننگ، بلکہ سرٹیفائڈ کاپیاں ڈالیں، ویب سائٹ پہ ڈالیں تاکہ لینی تو میں لے سکوں اور میں تاکہ اپیلیں کر سکوں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کار ہے، یہ جو وتیرہ ہے، یہ بدلنا ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 218(3) پڑھ لے الیکشن کمیشن اور 220 پڑھ لے۔ یہی وجہ تھی کہ ریٹرننگ آفیسر پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ آفیسر انتظامیہ سے ہے، اگر عدلیہ سے ہوتے ریٹرننگ آفیسر یہ مسائل ہمیں نہ ہوتے، اور نہ ہی پرپوزل سیکنڈر کو اٹھایا جاتا، نہ ہی امیدوار کو اٹھایا جاتا۔ سارا کچھ اب آپ تو عدالتوں میں سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا دکھتے ہیں اور کیا پریشانی ہے۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اس ملک مستقبل جمہوریت میں۔ آج فرح شہزادی کے بچوں کا نام PCL میں ڈالنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے سامنے میں نے کہا جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ عدالت نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی 2 سال ہو گئے ہیں فرح شہزادی عدالتوں میں پھر رہی ہے، پہلے نیب، پھر FIA، پھر اینٹی کرپشن، پولیس، کون سا ایسا محکمہ رہ گیا جس نے پوری کوششیں نہیں کر لی اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی؟ کوئی ریفرنس فائل ہوا، کوئی چلان فائل ہوا، کوئی چیز ریکارڈ پہ آئی؟ کوئی چیز بھی ریکارڈ کے اوپر نہ آ سکی۔ کچھ نہ چلا تو بچوں کے نام PCL میں ڈال دیے۔ مئی 2023 سے بچے سیر کرنے جا رہے تھے اور حد تک بھگتنا پڑا۔ تو مجھے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں کہا جی میں کوئی چلا کاٹنے نہیں گیا تھا۔ یہی جبر کا موسم سمجھنا ہے۔ 2 سالوں میں کچھ نہ نکلا، بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ بیٹی نے باہر جانا ہے، اسے باہر نہیں دینے دیا جا رہا۔ قانون بڑا واضح ہے، وزارت داخلہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، بنیادی حق توڑ رہی ہے۔ اب جو کہ وہاں سرکاری افسر کوئی تھا نہیں، لا آفیسر، عدالت نے متفرق درخواست پہ، میں نے کہا بانڈ جمع کروانے کے لیے تیار ہیں، عدالت نے اس درخواست پہ نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جب چھٹیاں اسی ہفتے ختم ہو رہی ہیں، اگلے ہفتے کے لیے کیس کی سماعت رکھ دی ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ کو بتایا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور اس سارے معاملے میں عدالتوں کے علاوہ اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ کوئی ایک کیس ابھی تک فرح شہزادی باتیں کیا ہے کہ 2 سالوں سے ان عدالتوں